السلام علیکم پیارے بچوں، تو آج ہم تیسری جماعت کا اردو لے کر حاضر ہیں اور اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سبق لکھا ہوا ہے اس کے سوالات ہم حل کریں گے۔ پہلے اوپر کچھ معنی دیے کہ ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ آؤ معنی یاد کریں۔ پیدائش، جنم، ولادت، انتقال، فوت ہونا، وفات پانا، مر جانا، کفالت، ذمہ داری، رضائی، دودھ پلانے والی، دیکھ بھال، نگرانی کرنا، حاجت مند، ضرورت مند، تربیت، دیکھ بھال، تاکید، اصرار کرنا، تقاضا کرنا، احترام، عزت۔ یہ تھے بچوں کچھ الفاظ کے معنی، تو یاد کر لینا۔ تو آگے ہے کوشچن نمبر 2، مختصر جواب لکھیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ تو اس کا جواب ہے پیارے بچوں، اسی کے آگے میں نے لکھا ہوا ہے، ہمارے آخری زماں پیغمبر تھے۔ حضرت محمد ہمارے آخری زماں پیغمبر تھے۔ سوال نمبر 2 ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی؟ تو ہم نے پیچھے سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ اس کا جواب کیا ہے کہ 570 عیسوی میں۔ اتنا ہی کافی ہے۔ کیا جواب دیں گے ہم 570 عیسوی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا نام کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا نام والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام بی بی آمنہ تھا۔ والدہ کا نام بی بی آمنہ تھا۔ تیسرا سوال، آپ کے والدین کا نام کیا تھا؟ والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام بی بی آمنہ تھا۔ چوتھا سوال کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت سب سے پہلے کس نے کی؟ حلیمہ سعدیہ نے کی۔ کیا جواب ہے اس کا پیارے بچوں؟ حلیمہ سعدیہ نے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور چاچا کا نام کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور چاچا کا نام کیا تھا؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ دادا کا نام عبد المطلب اور چچا ابو طالب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی کیا خدمت کی؟ پانچواں سوال کیا ہے؟ چھٹا سوال کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی کیا خدمت کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو امن، بھائی چارہ، نیکی، سچائی، بڑوں کی عزت کرنا اور چھوٹوں پر شفقت کرنے کا درس دیا۔ تو یہ اس کے سوال ہیں۔ اگلا سوال کیا ہے پیارے بچوں؟ جملے بنائیے۔ صادق کے معنی ہیں۔ 3 کالم میں اس باکس میں 3 کالم بنے ہوئے ہیں۔ پہلے میں لکھا ہوا ہے صادق کے، پیغمبر کے، کفالت کے، امین کے۔ دوسرا کالم جو ہے اس میں کیا لکھا ہے؟ معنی ہیں۔ تیسرا کالم میں کیا لکھا ہے؟ پیغام لانے والا، ایماندار، ذمہ داری، سچا۔ تو میں نے اس کی نمبر دیے ہوئے ہیں۔ تیسرا کالم جو ہے اس کے نمبر دیے ہوئے ہیں 1 2 3 4۔ تو اس کے ساتھ میں نے ملائے ہوئے ہیں۔ پیارے بچوں یہ دیکھو، صادق کے معنی ہیں، یہ تیسرے کالم میں چوتھے رو میں جو لکھا ہوا ہے سچا، یہ اس کے ساتھ آتا ہے۔ صادق کے معنی ہیں سچا، نمبر 4 میں نے اس کو لکھا ہوا ہے۔ دوسرا ہے پیغمبر کے معنی ہیں پیغام لانے والا۔ کون سا ہے؟ پیغام لانے والا ہے۔ تیسرے کالم میں نمبر 1 جو ہے پہلی رو کا جو لکھا ہوا ہے لائن میں وہ جملہ ہے، یعنی پیغمبر کے معنی ہیں پیغام لانے والا۔ تیسرا کفالت کے معنی ہیں ذمہ داری۔ امین کے معنی ہیں ایماندار۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 4، الف کے ہر جملے کا دوسرا حصہ بے میں تلاش کر کے جملے مکمل کیجیے۔ کالم الف جو ہے اس میں کیا لکھا ہے؟ حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
بی بی آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کالم بے جو ہے اس میں کیا لکھتا ہے؟ دادا تھے، والدہ تھیں، چچا تھے، دودھ پلایا۔ تو اب ہم اس کو ملائیں گے۔ پہلے کالم کا پہلا جملہ جو ہے وہ کیا لکھتے ہیں؟ حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ بی بی آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تھیں۔ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ تو اس طرح یہ سوال مکمل ہوا۔ تو اگلا سوال ہے 5واں سوال، سامنے دیے ہوئے لفظوں میں سے مناسب لفظ خالی جگہوں میں بھریے۔ خالی جگہیں یہ کچھ دی گئی ہیں، اب ہم نے یہ بھرنی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عرب کے شہر ڈیش ڈیش میں ہوئی۔ آگے بریکٹ میں دیا ہوا ہے مکہ، مدینہ۔ اب ہم نے کس کو ٹک کرنا ہے؟ مکہ میں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عرب کے شہر مکہ میں ہوئی۔ دوسرا ہے حلیمہ سعدیہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیش ڈیش ماں تھیں۔ کالم آگے بریکٹ میں کہہ دیتا ہے کیا؟ رضائی منہ بولی۔ کون سی ماں؟ رضائی ماں تھیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام ڈیش ڈیش کیا کرتے تھے۔ بریکٹ میں 2 الفاظ دیے ہوئے ہیں، خود نہیں۔ کیا لکھنا ہے ہم نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام خود کیا کرتے تھے، خود کو ٹیک کرنا ہے۔ چوتھا پارٹ ہے اس کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی ڈیش ڈیش کا خاص خیال رکھتے تھے۔ تربیت غذا کس کا خیال رکھتے تھے؟ تربیت کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی تربیت کا خاص خیال رکھتے تھے۔ تو اگلا سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو ڈیش ڈیش راستہ دکھایا، پکا سیدھا۔ کون سا راستہ؟ سیدھا راستہ دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو سیدھا راستہ دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خدا کی ڈیش ڈیش کرنے کا حکم دیا، عبادت کرنے کا حکم دیا۔ کس کا دیا؟ عبادت کرنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیش ڈیش سال کی عمر میں نبی بنے۔ بریکٹ میں 2 الفاظ ہیں، 40-50۔ کون سا درست ہوگا؟ 40۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبی بنے۔ اگلا سوال پارٹ کیا لکھتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے سامنے سبھی لوگ ڈیش ڈیش ہیں۔ کیا ہیں؟ بہتر، برابر، بہتر۔ کون سا لفظ درست ہے؟ بہتر، برابر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے سامنے سبھی لوگ برابر ہیں۔ یہاں پر کیا آئے گا؟ برابر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیش ڈیش سے ہی سچے اور نیک تھے۔ بچپن، جوانی۔ کیا لکھنا ہے؟ کون سا لفظ درست ہے؟ بچپن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی درست تھے۔ اگلا سوال لکھتا ہے، پیارے بچوں، لکھیے اور سیکھیے۔ استاد بچوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ایک چھوٹا سا پیراگراف لکھوائے۔ تو یہ ہم نے جو لکھا یہ سبھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی لکھا ہوا ہے۔ تو یہ بھی پیراگراف ہے۔ تو ہمیں اس طرح کے بہت سے جب ہم ان کا سبق پڑھیں گے، جب ہم ان کے حالات زندگی پر نظر ڈالیں گے تو ہمیں ان کے اوپر کچھ جملے لکھنے آ جائیں گے۔ تو انشاءاللہ اسی طرح ہم آگے لکھیں گے۔ تو اگلا سوال ہے، مکہ، مدینہ، شہر، مطلب، ریگستان جیسے الفاظ اسم کہلاتے ہیں۔ یہ کیسے الفاظ ہیں بچوں؟ اسم کسے کہتے ہیں؟ نام کو، کوئی بھی نام ہو اس کو اسم کہتے ہیں۔ اب لکھتا ہے، سبق پر غور کر کے پہلے اور آخری اقتباس میں اسم تلاش کیجیے۔ کیا کرنا ہے؟ اب سبق کو کھولنا ہے، دیکھنا ہے، اس کے اندر اس قسم کے جو بھی الفاظ آئیں گے وہ اسم کہلائیں گے۔ تو یہ ڈھونڈ کر کاپی پہ ہم لکھ سکتے ہیں۔ تو اگلا سوال ہے،
استاد بچوں کے ساتھ کلمہ اور مومل کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے زبان میں قواعد کی اہمیت بھی ان کو سمجھائے۔ اب بچوں، کلمہ اور مومل کیا ہوتا ہے؟ کلمہ، ہم منہ سے کوئی بات نکالتے ہیں اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ البتہ اس میں ایک چیز ہوتی ہے، جیسے ہم لکھیں گے روٹی۔ اب روٹی ایک کلمہ ہے، ایک چیز ہے جو ہم کھاتے ہیں، یہ بھی ایک کلمہ ہے جس سے کوئی ہمیں مقصد والی چیز، مطلب والی، جس کا کوئی معنی ہوتا ہے وہ چیز سامنے آتی ہے۔ اگر ہم روٹی کے ساتھ ایک اور لفظ لگائیں گے جس کا کوئی معنی نہ ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ جیسے ہم عام زبان میں کہہ دیتے ہیں کسی چیز کو، ہم نے یہ کام کیا ہے، کون سا کام؟ ہم کہیں گے، جیسے میں نے کہا روٹی، ہم لکھیں گے اس کو روٹی ووٹی۔ اب روٹی تو روٹی ہے، لیکن ووٹی کیا ہے؟ ووٹی جو ہے، ووٹی، اس روٹی کے جو لفظ ہے روٹی کا، اس کے ساتھ جب ہم ووٹی لگا دیتے ہیں تو ووٹی اس کا تاثر پیدا کرتی ہے، یعنی اس کے وزن کو اور بڑھا دیتی ہے، حالانکہ ووٹی کا کوئی معنی اپنا نہیں ہوتا، یہ مومل ہے، جس کا معنی نہ نکلے وہ مومل کہلاتا ہے۔ اسی طرح کتاب وتاب، کاغذ واغذ، قلم ولم، کوئی چیز ہم ساتھ میں دوسری جب لگائیں گے جس کا کوئی معنی نہ ہوگا تو وہ مومل کہلاتا ہے۔ تو اس طرح کے الفاظ پیارے بچوں ہم آگے اور بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو آج کا سبق ہمارا اتنا ہی ہے، تو کل انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔